آج کی جنگ کو سمجھنے کے لیے 1953 کی طرف جاتے ہیں، جب برٹش اینڈ یو ایس نے آپریشن ایجیکس کو لانچ کیا، جس میں الیکٹڈ جو پرائم منسٹر تھے ایران کے ان کو ٹوپل کرتے ہیں، جس نے بیسیکلی برٹش کنٹرول آئل جو انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کیا تھا، اس کی جگہ بیسیکلی شاہ آف ایران کو انسٹال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایران کے اندر اینٹی جو امریکن جو سینٹیمنٹس ہے وہ ابھر آتے ہیں، جو سلولی 1979 میں اسلامک ریولوشن کے فارم میں سامنے آ جاتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، ٹیل ٹوسٹ پر واپس خوش آمدید۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں تو کیا ہوگا کہ یہ جنگ ٹیریٹری کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی معیشت کے کنٹرول کے بارے میں ہے۔ امریکہ تاریخ کی سب سے بڑی اسٹرانگسٹ ملٹری پاور ہے اور ایران اس کے قریب میں بھی نہیں، مگر اس تنازع نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لک ایٹ دس، امریکہ کی بجٹ $900 بلین ہے، جبکہ ایران کی 10 سے 15 ملین ڈالر۔ یہ یک طرفہ کہانی ہونی چاہیے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جنگیں سائز سے جیتی نہیں جاتی، جیسا کہ کلاوزوٹز کہتے ہیں، war is the continuation of the politics and politics is all about pressure, not just power۔ اسی لیے اس جنگ کو ایسیمیٹرک وارفیئر کہتے ہیں۔ ایران کو امریکہ کو شکست دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف جنگ کرنی ہے، وہ بھی ایکسپینسو، لانگ اور انسٹیبل۔ اسی طرح کمزور جو پاورز ہوتی ہے، طاقتیں ہوتی ہے، وہ طاقتور سے زیادہ زندہ رہتی ہے۔ ایران کا اصل ہتھیار دی اسٹریٹ آف ہارمز ہے، یہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ ایران نے پچھلے 2.5 ہفتوں سے اس اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے اکانومیز بھی کلیپس ہونے لگی ہے۔ اب یہ علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی دباؤ کا نقطہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ پیسہ بناتی ہے یا نہیں؟ اس کا سادہ سا جواب یس اور نو دونوں میں ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو ڈیفنس انڈسٹریز پروفٹ کرتے ہیں، اسی لیے چائنا اور رشیا اس ایسے جنگوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ دوسرے انڈسٹریز اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایون کچھ انڈسٹریز اس جنگ کی وجہ سے کمپلیٹلی وینش ہو جاتے ہیں مارکیٹ سے۔ کیا یو ایس دی اسٹریٹ آف ہارمز سے کچھ کماتا ہے؟ یو ایس بیسکلی دی اسٹریٹ آف ہارمز سے ڈائریکٹلی نہیں کماتا، یہ عالمی جو تجارتی راستے ہیں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے، مگر ایران بھی اس سے کچھ نہیں کماتا، اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے ایز اے ہتھیار، ایز اے ویپن کے طور پہ یوز کرتا ہے۔ آج کی جنگ کو سمجھنے کے لیے 1953 کی طرف جاتے ہیں، جب برٹش اینڈ یو ایس نے آپریشن ایجیکس کو لانچ کیا، جس میں الیکٹڈ جو پرائم منسٹر تھے ایران کے ان کو ٹوپل کرتے ہیں، جس نے بیسیکلی برٹش کنٹرول آئل جو انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کیا تھا، اس کی جگہ بیسیکلی شاہ آف ایران کو انسٹال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایران کے اندر اینٹی جو امریکن جو سینٹیمنٹس ہے وہ ابھر آتے ہیں، جو سلولی 1979 میں اسلامک ریولوشن کے فارم میں سامنے آ جاتے ہیں۔ 1980 میں ایران عراق کا وار شروع ہو جاتا ہے، مگر ایران اس وار کی وجہ سے اپنی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ایران عراق کے وار میں کیمیکل ویپنز بھی یوز ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یو ایس بیک بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس وار کی وجہ سے یہ پورا جو مڈل ایسٹ ہے اور یہ پورا جو خطہ ہے وہ انسٹیبل رہتا ہے، اور اس انسٹیبل رکھنے میں یو ایس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ یہاں فن فیکٹ یہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ ایران کو کبھی بھی کولونائز نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک تاریخ دان، ایک ہسٹورین عباس امانت کہتے ہیں، اس کی وجہ یہاں کی اسٹرانگ آئیڈینٹی، اسٹریٹجک جیوگرافی اور ساتھ ساتھ بفر اسٹیٹ ہے، یہ سب بیسیکلی ایران کو طاقتور بناتی ہے۔ سونزو کہتے ہیں کہ وار شوڈ بی شورٹ، مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں نہ کوئی واضح میدان جنگ ہے، نہ کوئی واضح فتح، اور یہاں پہ ہائی اکنامک سٹیکس ہے، اور ایک بار جنگ بڑھ جاتی ہے تو یہ محدود نہیں رہتا۔ اگر اسی طرح یہ جنگ جاری رہتا ہے تو سب سے پہلے مڈل ایسٹ اور اس کے بعد ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں خوراک اور تیل کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور پچھلے ہفتوں سے ہی ہمیں بہت سارے ممالک جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، جس میں پاکستان ہے اور ساتھ ساتھ انڈونیشیا، جاپان اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی ممالک ہیں جو بیسکلی 50 to 80% اس اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنا تیل اور جو خوراک کے جو چیزیں ہیں وہ یہیں سے آتی ہے۔ اس کی بندش کی وجہ سے یہاں پہ پہلے ہی آسٹیرٹی اور ایمرجنسیز نافذ کی گئی ہے،
جس کے بنا پر یہاں پہ فیوچر میں اگر یہ جنگ کنٹینیو ہوتی ہے تو اس سے اور بھی بحران اور مزید معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس طاقت ہے اور ایران کے پاس صبر، اور دنیا اس کے درمیان بری طرح پس رہی ہے۔ مگر یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ یہ جنگ کون جیتا ہے، اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے دنیا اس وار کی وجہ سے کتنا ریسورسز، کتنی اکانومیز کلیپس ہوں گی۔ تو دوستو یہیں پہ آج کا ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔